حضرات محترم، آپ کو معلوم ہے کہ آج 9 ذی الحج ہے، اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اور جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُمْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت جو ہے شریعت کی، دین کی نعمت، وہ مکمل اور کامل کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے میں نے اسلام کو بطور دین جو ہے وہ پسند فرمایا۔ یہ قرآن مجید کی آخری آیت ہے، اور یہ کس دن اتری؟ 9 ذی الحج کو، جب کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع حج فرما رہے تھے۔ اس موقع پر 9 ذی الحج کو، اور جمعے کا دن تھا۔ دیکھیے اتفاق، دیکھیے آج بھی جمعے کا دن ہے اور 9 ذی الحج ہے۔ ظاہر 9 ذی الحج تبدیل ہوتا رہتا ہے، کبھی جمعے کو، کبھی جمعرات کو، اس طرح موسم کے اعتبار سے۔ تو جس وقت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حج فرما رہے تھے، اس وقت بھی جمعہ تھا اور 9 ذی الحج تھی۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، یہ خوشخبری کے طور پر کہ آج ہم نے اپنا دین جو ہے وہ مکمل کر دیا۔ ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ دیکھیں، آپ کے قرآن میں اتنی عظیم الشان آیت ہے، اگر وہ ہمارے پاس اترتی، تورات کے اندر اترتی، تو ہم اس دن کو عید کے دن کے طور پر مناتے، اس دن کو ہمیشہ یاد رکھتے، عید کا دن ہوتا ہمارے لیے۔ حضرت عمر نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا جی یہی آیت سورہ مائدہ کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت۔ حضرت عمر مسکرائے، فرمایا کہ دیکھو یہ تو ہمارے لیے پہلے ہی عید کا دن ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، یوم عرفہ تھا، عرفہ کا دن تھا، اور وہ ہم ویسے اس کو عید کے دن پہ مناتے ہیں، تو اس لیے ہمیں علیحدہ سے اس کو منانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العزت نے کرم فرمایا، اس امت کے ساتھ مہربانی فرمائی، اس اعزاز کے لیے اس امت کو اللہ نے منتخب فرمایا کہ اس پر دین کی تکمیل کی۔ وہ دین جو سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، آ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا۔ سارے انبیاء کا دین اسلام ہی تھا، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے۔ کوئی نبی نیا دین لے کر نہیں آیا، ایک ہی دین جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، وہی دین مکمل ہوتے 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 حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک مکمل ہو گیا۔ یہ لوگ ہیں جنہوں نے بعد میں ناموں کو تبدیل کیا۔ اللہ کا دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ فرماتے میرے نزدیک ایک ہی دین ہے، وہ ہر نبی کو وہی دین دیا گیا۔ ہر نبی کی تعلیم میں توحید، رسالت اور آخرت موجود ہے۔ سب نبیوں نے توحید کی دعوت دی، سب نے رسالت کی، سب نے آخرت کی دعوت دی۔ اور یہ جب شریعت مختلف حالات میں شریعت کے تقاضے اور احکامات بدلتے رہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر یہ دین پورا ہو گیا۔ یہ آیت بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ چنانچہ ان کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو اللہ یوں نہ فرماتے، بلکہ اس کی خبر دیتے کہ آپ کے بعد نبی اور آئیں گے، ہم ان کو شریعت دیں گے۔ اس لیے یہ ہمارے لیے دوہرا یہ خوشی کا دن ہے اور بڑے اعزاز کا دن ہے۔ اس دن 9 ذی الحج کو اللہ رب العزت نے یہ انعام بھی ہمیں عطا فرمایا، اور یہ سرٹیفکیٹ بھی ہمیں دیا کہ آج میں دین کو مکمل کر رہا ہوں۔ ہمارے ہاں عام طور پر اس دن کی اہمیت کو سمجھا نہیں جاتا۔ جس طرح ہم رمضان کو سمجھتے ہیں، لیلۃ القدر کو سمجھتے ہیں، اس کو نہیں سمجھتے، اس لیے کہ اس کو عام طور پر بیان نہیں کیا جاتا۔ جو چیز بولی جاتی ہے، جو چیز سنی جاتی ہے، جس چیز کا بار بار تذکرہ ہوتا ہے، وہ ذہنوں کے اندر موجود رہتی ہے۔ تو یوم عرفہ عام طور پر ہم اس طرح سے بیان نہیں کرتے جس کو بیان کیا جانا چاہیے، کیونکہ یہ وہ دن ہے، پورے سال میں سب سے زیادہ گناہ گاروں کی بخشش جس دن ہوتی ہے وہ 9 ذی الحج ہے۔ اللہ اکبر، یعنی رمضان سے بھی زیادہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، پورے سال میں اللہ کی رحمت سب سے قریب ہوتی ہے، اور اللہ خود جو ہے آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، اور اللہ خود جو ہے آواز لگاتے ہیں
جو لوگ عرفات کے اندر موجود ہوتے ہیں ان کی تو کیا ہی کہنے، اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے بار بار، لیکن جو لوگ عرفات کے اندر موجود نہیں ہیں، اپنے اپنے گھروں کے اندر ہیں، نہیں جا سکے، وہ بھی اگر اس بات کی نیت کر لیں کہ میرے مولا جانا تو میں نے بھی ہے، جب بھی تو وسائل اور استطاعت نصیب فرمائے گا میں انشاءاللہ حاضری دوں گا، لیکن تیرے لیے کیا مشکل ہے، تو عرفات کی بہاریں، اس کی برکات اور نعمتیں مجھے یہیں پہ عطا فرما دے، تو اللہ عطا فرمائے گا۔ یہ انسان کی نیت پر ہے، اس کے خلوص پر ہے کہ جتنی نیت اور خلوص کے ساتھ اللہ سے طلب کرے گا تو اللہ کے لیے کوئی مشکل امر نہیں ہے کہ اللہ وہ نعمتیں اور وہ برکات یہیں پہ نصیب فرما دے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ سب سے زیادہ بخشش فرماتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ وہ دن ہے پورے سال میں جب سب سے زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے اس دن میں خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ بعض لوگ یہ مغالطہ ڈالتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جب حاجی عرفات میں موجود ہوتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ 9 ذی الحج کا دن ہے، جس دن بھی، جس ملک میں بھی 9 ذی الحج جس دن ہو، اللہ وہ برکتیں وہاں نصیب فرمائے گا۔ جس طرح لیلۃ القدر بدلتی رہتی ہے، نمازوں کے اوقات بدلتے رہتے ہیں، تو یہ جس دن بھی، جہاں بھی 9 ذی الحج ہوگا تو اللہ رب العزت وہ برکتیں انشاءاللہ 9 ذی الحج کی، یوم عرفہ کی، اس دن نصیب فرمائیں۔ تو یہ ہماری نیت، ہمارے اخلاص پر ہے، ہماری کوشش اور محنت پر ہے کہ ہم اللہ سے لینا چاہیں۔ دینے والی ذات وہی ہے جو عرفات کے میدان میں دیتی ہے، وہ حسن ٹاؤن میں کیوں نہیں دے سکتی؟ لینے والے بنے، اگر ہم لینے والے بنے، دینے والی ذات وہی ہے۔ تو یوم عرفہ کی سب سے بڑی جو عبادت ہے وہ تو روزہ ہے، وہ تو اللہ نے جن کو توفیق نصیب فرمائی وہ رکھ لیا ہوگا انشاءاللہ انہوں نے، اور جو نہیں رکھ سکے وہ اگلے برس کی لازمی نیت کر کہ یا اللہ اس برس تو ہم محروم رہ گئے، اگلے برس انشاءاللہ یہ لازمی یہ روزہ جو ہم رکھیں۔ اور دوسرا مبارک وقت جو ہے اس دن میں وہ زوال سے لے کر مغرب تک ہے، یعنی وہ وقت شروع ہو چکا ہے، اس وقت کا آغاز ہو چکا ہے اور مغرب تک یہ وقت ہے۔ اس دوران اب جب بھی اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں اس اور نیت کر لیں اور 2 نفل پڑھیں اور دعا کریں۔ یہ دن اصل میں دعا کا دن ہے، نفلوں کا دن بھی نہیں ہے، صرف دعا، یعنی عرفات کے میدان میں جو سب سے بڑی عبادت ہوتی ہے وہ دعا ہوتی ہے، جتنی کوئی دعا کر سکے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی لمبی طویل دعا فرمائی ہے اس دن، یعنی اونٹنی پر بیٹھ کر، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، سجدے میں جا کر، ہر حال میں آپ نے دعا، کئی گھنٹے دعا کی۔ اس دن کی سب سے بڑی عبادت دعا ہے، تو اپنے آپ کو اس دن فارغ کیجیے، یعنی ابھی مغرب تک کا وقت، تھوڑے چند اوقات باقی ہیں، چند گھنٹے ہیں، ان کے دوران کوئی آدھا گھنٹہ، کوئی 15 منٹ، کوئی 20 منٹ، کوئی گھنٹہ نکال لیجئے اور صرف اللہ سے دعا کیجیے کہ یا اللہ آج میں نے آپ سے مانگنا ہے، آج میں نے آپ سے لینا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ تو دینے پہ مائل ہیں، دینے پہ آمادہ ہیں، ایک ہم ہیں کہ لینے والے، اللہ ہمیں لینے والا بنا دے۔ دینے والی ذات تو ہمیشہ وہی، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ لینے والے بدلتے ہیں، لینے والوں کا اخلاص بدلتا ہے، نیت بدلتی ہے، وہ اللہ ہمیں نصیب فرما دے تو انشاءاللہ ہمیں بھی یہ نعمتیں اللہ نصیب فرما دے۔ تو یوم عرفہ میں جو سب سے زیادہ جو اللہ کے نبی نے جو بڑا ذکر کیا، جو آپ نے عبادت فرمائی، ایک تو یہ تکبیرات ہیں جو ہم ادا کرتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے ان کی بھی بڑی ایک خوبصورت ایک روایت آتی ہے بعض احادیث میں کہ یہ تکبیرات کیوں شروع ہوئیں، بڑی خوبصورت روایت ہے۔ فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا لیا ذبح کرنے کے لیے، اور آپ کو معلوم ہے وہ پورا واقعہ، وہ پورا منظر کیا تھا، اس کائنات نے ایسا منظر کبھی دیکھا نہیں اور نہ ہی بعد میں دیکھے گی۔ اب جب چھری چلا رہے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فوراً پہنچو۔ جبرائیل علیہ السلام مینڈے کو لے کر پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے آسمان سے آواز لگائی، اللہ اکبر ابراہیم میں آ رہا ہوں۔ یہ علامت تھی کہ ابراہیم میں آ رہا، رک جاؤ۔ تو وہاں سے فرمایا اللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف سر اٹھایا، دیکھا کہ جبرائیل ہیں، انہوں نے ان کے جواب میں کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور
اتنی دیر میں پہنچ چکے تھے اور مینڈا جو آ چکا تھا اور اسماعیل علیہ السلام کو وہ اٹھا چکے تھے. اسماعیل علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ اکبر وللہ الحمد، تو ساری تعریفیں اسی کی ہے. اب دیکھیں کتنا خوبصورت پس منظر ہے اس کا. اس کو ذہن میں رکھ کے پڑھیے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. تین شخصیات اس میں آ جاتی ہیں ذہن میں، جبرائیل، ابراہیم اور اسماعیل. ذہن میں رکھیے کہ میں جبرائیل کی پیروی کر رہا ہوں، میں ابراہیم کی نقل کر رہا ہوں اللہ اکبر، میں اسماعیل کی نقل کر رہا ہوں. اس کا اجر و ثواب زمین آسمانوں سے بڑھ جائے گا. یہ ہماری نیت پہ ہوتا ہے نا. نیک بندوں کی نقل بھی اللہ کو بڑی پسند ہے. یہ پورے کا پورا حج، پورے کی پوری قربانی نقل ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ ایک باپ کی، ایک بیٹے کی، ایک ماں کی کہانی ہے جس کی ہم نقل کرتے ہیں. تو نیک لوگوں کی نقل کرنا بھی اللہ کو بڑا پسند ہے. ان تکبیرات کو بار بار پڑھیے ان ایام میں، اور ہر نماز کے بعد میں نے عرض کیا تھا ایک دفعہ پڑھنا تو لازم ہے. اونچی آواز سے پڑھیے. اس میں پتہ نہیں ہم شرماتے کیوں ہیں، یعنی نمازی بیٹھ جاتے ہیں مسجد میں آہستہ آہستہ منہ میں پڑھتے ہیں. نہیں، اس میں اونچی آواز سے پڑھنے کا حکم ہے. اللہ کی کبریائی بیان کر رہے ہیں تو شرم کون سی بات ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. میرے مالک ساری کبریائی، ساری عظمتیں تیرے ہی لیے. ہماری کیا حیثیت؟ یہ تیرا شکر ہے تو نے اپنا نام لینے کی ہمیں اجازت عطا فرما رکھی. اس پس منظر میں اور دوسرا وظیفہ جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن سب سے زیادہ پڑھا وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس کو بھی آپ نے بار بار پڑھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے آج تھوڑے سے گھنٹے باقی ہیں، تھوڑا سا ٹائم ضرور نکال لیجیے. آپ دیکھیں گے اس کی برکتیں کتنی ہیں. انسان کہانی سے سمجھتا ہے تو ایک کہانی جو حال ہی کے اندر ایک ہوئی ہے پچھلے چند سالوں میں. ہمارے ایک دوست رہتے ہیں امریکہ. اب انہوں نے وہاں کاروبار کیا ایک جنرل سٹور بنایا اور جنرل سٹور بنا کے اپنا کام شروع کر دیا. اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ عید الاضحیٰ یعنی ذی الحج کے دن آیا تو یوم عرفہ سے 2 دن پہلے ان کی دکان میں آگ لگ گئی. اللہ کی مرضی، اور آگ بھی ایسی لگی کہ ساری دکان جل کر راکھ ہو گئی، کچھ نہیں بچا. اب وہ کم و بیش $15,000 کا سامان تھا اس کے اندر. نیا کاروبار شروع کیا تھا، شادی بھی نہیں ہوئی تھی، 3-4 ماہ ہوئے تھے. اب یہ بڑے پریشان ہوئے کہ یا اللہ میں کیا کروں، اب میرے پاس تو بچا ہی کچھ نہیں، کیسے عید مناؤں، کیا کروں، کچھ بھی نہیں. ادھر بھاگے ادھر بھاگے. دوست احباب سے پوچھا. پہلے یہ ذہن بنا کہ چلے میں بیوی کا زیور بیچتا ہوں تو دکان کو دوبارہ شروع کرتے ہیں. پھر کہا نہیں چلے میں قرض مانگتا ہوں. اب وہ خود کہتے کہ میں قرض مانگتا گیا، ایک دوست کے پاس گیا. سب نے کہا بھائی عید کا موقع ہے، ہمارے تو خود ضرورت ہے، ہم کیسے تمہاری مدد کریں. کہتے بڑی مشکل سے $800 اکٹھے ہوئے. اب 15,000 چاہیے تھے، $800 کوئی حیثیت نہیں. کہتے میں بڑا پریشان اسی عالم میں غمگین، اور کیا عید بھی کیا منانی اور کیا دکھ ہے سارا. میں گھر چلا گیا تو رات 8 ذی الحج کی رات کو میری بیوی کہتی کیوں پریشان ہوتی، چلے آئیں باہر تھوڑی واک کرتے ہیں، سیر کرتے ہیں. اور وہ کہتے ہم باہر نکلے، اور مجھے اپنے 15,000 دکان کی پڑی ہوئی ہے، اور بیوی مجھے کہہ رہی کل یوم عرفہ ہے، عرفہ کا دن ہے، چلو روزے کی نیت کرتے. میں نے کہا تمہیں روزے کی پڑی ہوئی ہے، مجھے 15,000 کی پڑی ہوئی. اب یہ نہیں انسان کی طبیعت اپنی اپنی. وہ کہتی نہیں میرا اللہ مالک ہے، روزے کی نیت کر لیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، آؤ سحری کی تیاری کرتے ہیں، چلے آئیں گھر چلتے ہیں. اب کہتا اس نے آئے سحری کی تیاری کی اور کہا کہ چلے روزہ رکھتے ہیں. اب میں کہتا پریشان، میں کبھی اس کو ڈانٹتا ہوں، کبھی اس سے لڑتا ہوں، کبھی اس سے لڑتا ہوں. اس نے کہا کہ دیکھو روزہ رکھ لو، اللہ سے مانگو، بڑا مبارک دن ہے، اللہ اس دن میں سب سے کھول کر دیتے. پورے سال میں سب سے بڑی عنایت جو ہوتی ہے 9 ذی الحج کو ہوتی. اب تم نیت کر لو، روزہ رکھ لو. تو کہتے میں نے اسے کہا اللہ مجھے 15,000 بھیجے گا آسمان سے. انسان اس طرح کی باتیں کرتا ہے جب اس طرح ہوتا ہے. تو میری بیوی کہنے لگی وہ اس پہ بھی قادر ہے. تو میں نہیں معلوم، کہتے وہ بڑی ایمان والی تھی، وہ کہنے لگی میرا اللہ اس پہ بھی قادر ہے کہ تمہیں آسمان سے 15,000 بھیج دے، کوئی مشکل نہیں ہے. خیر کہتے میں نے اس کے کہنے پر روزہ رکھ لیا. سحری 9 ذی الحج کا دن آیا اور روزہ بھی رکھ لیا.
اب وہ مجھے دن میں بار بار کہہ رہی ہے کہ چلو اللہ سے دعا کرو، کبھی زور کے بعد کہتی ہے، کبھی عصر کے بعد کہتی ہے، ہوتے ہوتے افطاری کا وقت آ گیا۔ وہ کہتی کہ دیکھو افطاری کے وقت تو دعائیں بہت ہی قبول ہوتی، آج ویسے بھی عرفہ کا دن ہے، چلو میں بھی دعا کرتی ہوں، تم بھی دعا کرو۔ میں نے کیا دعا کرنی تھی، وہ اللہ کی بندی سجدے میں پڑ گئی، عصر سے لے کر مغرب تک وہ سجدے میں پڑی کہ یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، تو قادر ہے، تو کریم ہے، تیرے لیے کون سی مشکل ہے۔ کہتے بہرحال وہ دن گزر گیا، عید آئی، عید بھی گزر گئی، اور میں اس کو اپنی بیوی کو طنز کرتا ہوں، بھیجے تیرے اللہ نے 15,000۔ انسان اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے۔ کہتے عید کی شام کو میرے ایک دوست کا فون آیا، وہ کہتا یار تم سے ملنا ایک ضروری کام ہے۔ میں نے کہا چلو، میں چلا گیا اس کے پاس، تو وہ کہنے لگا دیکھو یہ ہیں $30,000، یہ تمہاری دکان میں کاروبار میں لگانا چاہتا ہوں۔ اللہ، کہتے مجھے 15,000 کی ضرورت تھی اور وہ مجھے 30,000 دے۔ میں نے کہا یہ کیسے؟ کہتا نہیں بس میں نے تیرے کاروبار میں لگانے، یہ تم رکھو۔ خیر کہتے میں نے اس کے ساتھ معاہدہ طے کیا کہ ٹھیک ہے میں کاروبار میں لگاتا ہوں اور اتنے عرصے میں میں تمہیں یہ واپس کروں گا۔ وہ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، تم اپنا کام شروع کرو۔ خیر کہتے میں واپس آیا مطمئن اور بڑا میں خوش، تو کہنے لگی میری بیوی، کہنے لگی میں نہ کہتی تھی کہ میرا اللہ اس پہ قادر ہے، 15,000 تو کیا اس نے تمہیں 30,000 دے دی، میرا اللہ ہر بات پہ قادر ہے۔ یقین کی بات ہے، اب بیوی کا یقین اس پہ تھا، اس کا یقین نہیں تھا، ہمارے جیسا کمزور آدمی۔ اب وہ یقین سے اس نے مانگا، اللہ کو پکارا، اللہ نے آواز اس کی پکار پہ لبیک کہا۔ خیر کہتے میں نے کام شروع کیا۔ اس سے پہلے کہتے میری والدہ محترمہ جو تھی ان کو تشخیص ہوئی تھی کینسر کی، تو میں نے ان کے سارے ٹیسٹ کروائے، یہ بھی ایک پریشانی تھی۔ اسی دن جب یہ خوشخبری ملی، اسی دن لیبارٹری سے رپورٹس آئیں کہ کینسر نیگیٹو ہے، کینسر نہیں ہے۔ پھر اللہ کا ایک شکر ادا کیا، سجدے کے اندر پڑ گیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے۔ کہتے شام کو میں پھر یہ شکر کرتے گھر پہنچا تو میری بیوی نے کہا کہ دیکھو میں ابھی لیبارٹری سے آئی ہوں، میں نے ٹیسٹ کروا ہے، اللہ نے بچے کی امید کر دی۔ کہتے میں پھر سجدے میں پڑ گیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، جب تو دینے پہ آتا ہے مسلسل انعامات جو ہے وہ تو عطا فرماتا ہے۔ خیر کہتے میرا کاروبار شروع ہو گیا، دکان پہلے سے بھی بڑھ گئی، اللہ کے شکر ہے۔ ایک ہی سال کے اندر کہتے میں نے وہ سارے پیسے جمع کر لیے، اور میں نے اس آدمی کو بلایا، بلکہ اس کے پاس گیا، میں نے کہا بھائی یہ آپ کے پیسے واپس کرنے ہیں۔ کہتے اصل موڑ اس وقت آیا، اللہ اکبر، جب مالک دیتا ہے تو پھر وہ اس طرح دیتا ہے، اللہ اکبر، اللہ ہمیں یقین نصیب فرماتا ہے۔ اصل بات یقین کی ہے، سودے یقین کے ہیں، یقین ہو تو اللہ اس طرح بھی دیتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ کہتے اس شخص نے کہا کہ دیکھو یہ 30,000 یہ تمہارے ہی ہیں، یہ اصل میں کہتے وہ ایسے ہوا تھا کہ یہ میرے بھی نہیں ہیں، میرا آگے ایک دوست ہے وہ اپنا نام ظاہر نہیں کرنا چاہ رہا تھا، وہ کہتا تھا میرا نام ظاہر نہ ہو، میں اس بندے کی مدد کرنا چاہتا ہوں، بس یہ 30,000 اس کو دے دو، اسی کے میں نے واپس نہیں لینا۔ اللہ کہتے میں نے جو رونا شروع کیا گھر آ کر، میرے مالک جب تو کرم فرماتا ہے تو پھر اس طرح کرم فرماتا ہے۔ تو کہتے میں گھنٹہ روتا رہا، میری بیوی کہتی میں نہ کہتی تھی کہ یوم عرفہ ہے، اپنے رب سے پکارو، اس کو پکارو وہ دے گا۔ تو میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، آج یوم عرفہ ہے، نہ جانے زندگی میں پھر آئے کہ نہ آئے، اور ابھی چند گھنٹے مغرب تک، یہ بڑا قیمتی وقت ہے، ظہر سے لے کر مغرب تک۔ تو آج اپنے اللہ کو منا لو، اپنے اللہ کو راضی کر لو کہ میرے مالک ہمارے پاس استطاعت نہیں تھی، وسائل نہیں تھے، ورنہ ہم عرفات میں حاضر ہو کے تیرے حضور سجدہ ریز ہوتے، تیرے حضور ہاتھ اٹھاتے، میرے مالک تو ہمارے لیے یہی عرفات بنا دے، تیرے لیے کون سی مشکل ہے؟ اللہ انشاءاللہ بنائے گا، اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے، اور وہ یقین نصیب فرمائے۔ تو ضرور دعا کیجئے گا، اپنے لیے کیجئے، اپنے دوست احباب کے لیے کیجئے، والدین کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، گھر بار کے لیے، اور اس وطن کے لیے۔ اس کو مت بھولیے، عالم اسلام کے لیے، فلسطین کے لیے، جتنے مظلوم مسلمان ہیں دنیا میں، سب کے لیے دعائیں کیجئے۔ آخری جو چیز ہے جو ہم کر سکتے ہیں کسی مظلوم کی مدد کے لیے، وہ دعا ہے۔ اگر ہم نے یہ بھی نہ کی تو اللہ ہم سے لازمی پوچھے گا، لازمی ہماری پکڑ ہوگی کہ یہ آخری چیز ہم کر سکتے تھے۔ دعا کے لیے تو کوئی مشکل امر نہیں ہے، تو اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔